السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ جنرل ضیاء کے دور میں سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نومبر 1979 میں 500 مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ سعودی فوجی دستوں نے خانہ کعبہ کو بازیاب کروانے کی کوششیں کیں، لیکن وہ ناکام رہے اور سعودی فوج نے بھاری نقصان اٹھایا۔ مجبوراً سعودی عرب نے پاکستان اور فرانس سے مدد کی درخواست کی۔ پاکستان سے SSG کمانڈوز کا دستہ سعودی عرب کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ 2 ہفتوں کی مسلسل کوشش کے بعد خانہ کعبہ کو حملہ آوروں سے آزاد کرا لیا گیا۔ حملہ آوروں کے سربراہ جہمان کو 60 ساتھیوں سمیت زندہ پکڑ لیا گیا۔ پاک فوج کی اس کامیابی کے بعد سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی تعاون بہت بڑھ گیا اور مسلم دنیا میں ضیاء الحق کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ دوسری طرف جب بھارتی فوج نے سیاچن پر قبضہ کیا تو ضیاء الحق کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا۔ ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ سیاچن پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ ضیاء الحق بھارت سے سیاچن تو واپس نہ لے سکے، لیکن بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر دونوں ملکوں کو ایک بڑی جنگ سے ضرور بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ بھارت نے 1987 میں براسٹک کے نام سے راجستھان کے علاقے میں جنگی مشقیں شروع کیں۔ ایجنسیوں کی اطلاعات کے مطابق بھارت ان مشقوں کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ ضیاء الحق پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے بہانے بن بلائے بھارت پہنچے اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو دھمکی دی کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو پاکستان جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور بھارتی وزیر اعظم نے فوج پیچھے ہٹا لی۔ جنرل ضیاء الحق کو آئین سے سخت نفرت تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 12 صفحات کی کتاب ہے جسے کسی بھی وقت پھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے، اسی لیے وہ آئین میں تبدیلیاں کرتے رہتے تھے تاکہ ان کا اقتدار دیر تک قائم رہے۔ ضیاء الحق نے اسلامی نفاذ کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ان کے دور میں گلی محلوں میں نماز پڑھانے کے لیے کمیٹیاں قائم کی گئیں، بینکوں سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے اور شرعی سزائیں نافذ کی گئیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ اور روتے حلال کمیٹی کا قیام بھی ضیاء الحق کے کارنامے ہیں۔ انہی کے دور میں توہین مذہب پر سزائے موت بھی مقرر کی گئی۔ ضیاء الحق نے آرٹیکل 62 اور 63 کو آئین کا حصہ بنایا، جس کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا ضروری تھا۔ اس آرٹیکل کے تحت ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر خارجہ کو تاحیات نااہل بھی کیا گیا۔ جنرل ضیاء نے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے 58(2)B کو شامل کیا، جس کے تحت صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء نے ملک بھر میں ریفرینڈم کروائے، جس میں سوال پوچھا گیا کہ اگر وہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو ضیاء الحق اگلے 5 سال تک صدر رہیں گے۔ اس ریفرینڈم میں بچوں تک کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی اور ہاں میں ڈالے جانے والے ووٹوں کا تناسب 97% رہا اور جنرل ضیاء اسلام کے نام پر ملک میں نافذ ہو گئے۔ تمام اختیارات اپنے پاس رکھنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں ملک بھر میں الیکشن کروا دیے۔ یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے گئے تھے۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اسمبلی میں ووٹنگ کروانے کی بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر اراکین اسمبلی تو محمد خان جنیجو کو جانتے تک نہیں تھے۔ جنرل ضیاء الحق سمجھتے تھے کہ وہ ان کے دستے بازو بنیں گے، لیکن بہرحال جنیجو ایک سیاستدان تھے اور عوام کے سامنے خود کو جواب دہ بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کئی معاملات میں جنرل ضیاء الحق سے مشورے بھی نہیں کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے لیے جنیوا کنونشن کے معاہدے پر انہوں نے ضیاء الحق سے مشورے کے بغیر ہی سائن کر دیے، جس کی پاداش میں ضیاء الحق نے انہیں برطرف کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ نواز شریف جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور جنرل ضیاء ان کی سرپرستی بھی کر رہے تھے، نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے عہدے پر بدستور قائم رہے۔ ضیاء الحق کے دور میں ملکی معیشت بہتر تھی اور پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان روس کے مقابلے میں فرنٹ لائن سٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگی پابندیاں امریکہ نے ہٹا دی تھیں۔
امریکی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے گئے، جس سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ تاہم ان کے مخالفین اس کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ جنرل ضیاء کے دور کی دلچسپ کہانی جاری ہے۔ پاکستان اور امریکہ کیسے افغان جنگ میں کود گئے اور جنرل ضیاء نے روس کا کیسے راستہ روک لیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔